عزیز طلبہ، یہ 10ویں ویک کی چوتھی ویڈیو ہے اور اس میں ہم مومنین کی بقیہ صفات کا ذکر کریں گے۔ پہلی یعنی اس سے پہلے تیسری ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ اب پڑھتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ کہ مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدہ کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ یہ کسی بھی اہل ایمان کے لیے ایک بڑی اہم دلیل ہے اور ایک بڑی اہم نشانی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ آپ پوری زندگی صادق اور امین رہے۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے جانے بھی جاتے تھے اور پہچانے بھی جاتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ جب ہجرت کی رات مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر جاسوس بٹھا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شہید کر دیں گے اور وہ کہیں نکل نہ جائیں، تو اللہ نے آپ کو ان کے ناپاک ارادوں کی خبر دی۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکلنے لگے تو حیران کن بات یہ ہے کہ وہی قاتل جو ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی جو قیمتی اموال ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود ہیں۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور یہ امانتیں ان کو واپس کر کے آئیں۔ یہ ایک بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی عمل ہے کہ جو شخص آپ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، امانتیں بھی انہوں نے آپ ہی کے پاس جمع کروا رکھی ہیں۔ پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ وہ مجھے شہید کرنا چاہیں گے یا قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے تو آپ ان کی وہ جو مال و دولت تھا وہ بھی ساتھ لے کے جا سکتے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ مال و دولت وہیں چھوڑ دیتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ آپ بھی ہیں اور چلتے ہیں۔ آپ نے اتنی احتیاط کی کہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ امانتیں جس شخص کی ہیں اسے واپس کر کے آنی۔ کہ زندگی کی اس سٹیج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا اتنا خیال رکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں عہد پورا کرنا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے کسی علاقے میں گئے اور وہاں کچھ سامان تجارت بیچا۔ کسی شخص نے آپ سے کچھ خریدا اور کہنے لگا جی اس وقت میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں گھر سے لا کر آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ یہیں ٹھہریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ شخص چلا گیا اور گھر کے کام کاج میں اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کسی کے ساتھ وعدہ بھی کر کے آیا ہوں۔ تیسرے دن غالباً وہ جب دوبارہ اس مقام پر پہنچا تو دیکھا تو حضور وہیں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے وہ متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بطور مسلمان ہم پر کیا فرائض ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ امانت سے مراد یہ ہے
کہ کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی روپیہ، پیسہ، کوئی چیز جو ہے وہ رکھ دے اور آپ اسے جو ہے وہ امانتاً اپنے پاس رکھیں اور وقت آنے پر وعدے کے مطابق اسے واپس کر دیں۔ دوسری چیز، راز، اگر کسی شخص نے کوئی راز بتایا کسی کو تو وہ بھی امانت میں ہی شامل ہے۔ تیسری چیز امانت کے اندر، یہ جو ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے ہمیں جو عہدہ اور ذمہ داری ملتی ہے، یہ بھی امانت ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس ذمہ داری کے ساتھ انسان کو کچھ ایسے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جو عام بندے سے زیادہ ہوتے ہیں، جو ایک معاشرے کے عام فرد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس شخص کو کچھ چیزوں کا محافظ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ ہے کہ اس شخص کو اس عہدے کے عوض دیگر کئی قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں تاکہ غلط کام کرے اور اس میں سے کسی اور کو نواز دے۔ تو یہ امانت ہی کے مفہوم میں شامل ہے کہ مومن جہاں کہیں جس حالت میں بھی ہے، جس عہدے پر بھی ہے، وہ امانت کو پورا رکھتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ جبکہ جو پہلی قومیں تھیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان میں خیانت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، خاص طور پر یہودیوں کے ہاں۔ اب دوسری خصوصیت ہے کہ وعدہ پورا کرنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کیا، قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اوفو بالعقود، اے لوگو اپنے وعدے پورے کرو۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اپنے وعدے پورے کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب وعدے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ وعدہ الستو بربکم جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا کہ جب ہم دنیا میں بھیجے جائیں گے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر وہ وعدہ جو ہم ایمان لے کر آتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، تو یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے اس کی جو اقرار ہوتا ہے یہ عہد ہوتا ہے۔ پھر جب حلف لیتے ہیں ہم کسی عہدے کا تو بھی وعدہ ہوتا ہے۔ پھر جب شادی اور بیاہ کے معاملات طے ہوتے ہیں تو ایک مرد اور عورت کے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک ذمہ ہوتا ہے، اللہ کے عہد کے تحت ہی ہم وہ چیزیں کرتے ہیں۔ کانٹریکٹ ہوتا ہے، جب کوئی کاروباری معاملات آتے ہیں تو اس میں بھی جو عہد ہوتے ہیں، تو عہد ایک لمبی لسٹ ہے جس کے ہر موضوع پر، ہر مقام پر مسلمان کو اپنے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ فرمایا جو عہد کو پورا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھی کہ آپ نے ہر موقع پر عہد کو پورا کیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک عہد نامہ لکھا جا رہا تھا تو ایک مسلمان بیڑیوں میں جکڑا ہوا لایا گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم آپ کو واپس نہیں لے سکتے، ہم عہد کر چکے ہیں۔ عہد کے بارے میں دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ایک اقرار نامہ لکھ کے دیا تھا ایلیا والوں کو، بیت المقدس والوں کو، کہ تمہاری جان، مال، عزت سب کی حفاظت ہوگی، اور اس کو ہر لحاظ سے پورا کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم عہد کی تشریح کریں تو عہد ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں۔ اگلی صفت بیان کی ہے والذین هم علی صلاتہم حافظون، کہ مومنین اپنی نمازوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔
یعنی اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، مسجدوں میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. پھر نماز کے اندر جو تمام مناسک ہیں ان کو پورے طریقے سے حل کرنا، وقت کے اوپر نماز ادا کرنا، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس کی لاج رکھنا، یعنی ان صلاتی تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس ہر عمل سے جس سے برائی اور بے حیائی آ رہی ہو اس سے روکنا، کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تو مجھے اب ان چیزوں سے رک جانا چاہیے. تو یہ عام فہم الفاظ میں نماز کی حفاظت ہے. خواہ مخواہ کہیلا بہانہ یہ جو ہیں جس سے ہم نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، نماز کو دوسری نمازوں کے ساتھ ملا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ملا کے پڑھنے سے مراد میری ہے جب آسانی ہے اور کوئی کمپلشن نہیں ہے. شرعی تقاضے کئی ہو سکتے ہیں جس میں ملا کے پڑھی بھی جاتی ہیں، جیسے مکۃ المکرمہ میں حج کے موقع پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو روٹین بنا لینا اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ وارث ہیں، یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے اس تمام گفتگو میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی یہ کنکلوڈنگ سنٹینس ہے، یہ دیکھیے، یہ جو ہے قد افلح المؤمنون، یہ اس کا ٹاپک سنٹینس ہے، یہ اس کا کنکلوڈنگ سنٹینس ہے کہ جس میں بات ختم کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کی کامیابی ایمان پر رکھی ہے، اور ایمان کے بعد عمل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. تو یہ سارے اعمال ہیں کہ بے شک اہل ایمان کامیاب ہو گئے ہیں. تو پہلا عمل کیا ہے؟ وہ نماز میں خشوع و خضوع لاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتے، امانتیں پوری کرتے ہیں، وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جزاک اللہ.